اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 28 رجب 1443 ہجری، 2 مارچ 2022 عیسوی، 18 گتے فاگن 2078 بکرمی بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندن FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے شیطان کے چور دروازے۔ تو لیجئے شیخ صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے غصے میں بے قابو ہو جانا۔ غصہ آنا فطری چیز ہے، لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا غلط بات ہے، قابل مواخذہ ہے۔ غصے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ غصے ہی کی حالت میں تو آدمی قتل کرتا ہے، غصے ہی کی حالت میں تو آدمی طلاق دیتا ہے، غصے ہی کی حالت میں تو آدمی تعلقات کو توڑ لیتا ہے، غصے ہی کی حالت میں تو آدمی بد دعا دے دیتا ہے۔ ہمارے اس بزم کے مقرر ہیں شیخ ثناء اللہ مدنی۔ آپ کا عنوان ہے شیطان کے چور دروازے۔ مولانا محترم کی شخصیت پیس ٹی وی اردو کے مشاہدین کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، ہر شخص انہیں جانتا پہچانتا ہے۔ آپ نے جامعہ منصورہ مالیگاؤں سے حفظ قرآن 1989 میں مکمل کیا اور اسی ادارے سے 1996 میں فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ سے آپ نے فن حدیث میں سن 2002 میں گریجویشن کیا اور سن 2002 ہی سے آپ IIS میں ایک مدرس اور ریسرچ ایگزیکٹو کے طور پر ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور سامعین کے سامنے شیطان کے چور دروازوں کو بیان کریں۔ شیخ ثناء اللہ مدنی۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम सामीन इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है शैतान के चोर दरवाजे। सामीन इकराम, जिन और शयातीन इस इंसानी बस्ती में हमारे साथ रहते और बसते हैं। हमारा उनके साथ वास्ता हमेशा पड़ता है। वो इस दुनिया के अंदर कभी सांप की शक्ल में रेंगते हुए नजर आते हैं तो कभी गधे की शक्ल में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। गोया के वो मस्जिद से लेकर घर तक, बाजार से लेकर हुकूमत करने तक, वहां उस मैदान तक, गोया के हर जगह उसके साथ हमारा वास्ता पड़ता है। लेकिन वो मखलूक ऐसी है जिसको हम और आपने असली सूरत में नहीं देखा है। अल्लाह ने कहा सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 27, इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरुनहुम, कि बेशक वो और उसके कबीले के लोग तुम लोगों को देखते हैं लेकिन तुम लोग उनको नहीं देखते हो। तो गोया कि शैतान मुख्तलिफ किस्म के भेष बदलकर हमारे दरमियान मौजूद है और वो हमारा पक्का दुश्मन है। इतना बड़ा दुश्मन है लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी ताकत दी है कि वो इंसानों को आसानी के साथ भटकाता है, इंसानों के अंदर वसवसे पैदा करता है। लेकिन जो लोग अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, उस पर शैतान का बस नहीं चलता। अल्लाह ने कहा सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 99 और आयत नंबर 100, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। जो लोग ईमान वाले हैं, ईमान में पक्के हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, शैतान का जोर उसके ऊपर नहीं चलता। और जो लोग शैतान को दोस्त बनाते हैं, शिर्क करते हैं, तो उसके ऊपर उसका जोर आसानी के साथ चल जाता है। अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के मकरो फरेब से बचने के लिए हम लोगों को मुख्तलिफ रास्ते बतलाए हैं, मुख्तलिफ दुआएं हमें सिखलाई गई हैं। अगर हम और आप उसका एहतमाम करते हैं तो शैतान के शर से आसानी के साथ महफूज रह सकते हैं। याद रखिए, जो लोग शैतान के बताए हुए तरीके पर चलते हैं वो गुमराही में है, दुनिया और आखिरत में उनका घाटा है। क़यामत के दिन शैतान जो है वो हाथ ऊपर कर देगा, जी मैंने तो सिर्फ बुलाया था, तुम लोगों ने मेरी बात मानी थी। अल्लाह ने कहा सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 22, वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुसरिखुकुम वमा अंतुम बिमुसरिखी। जी मेरा जोर तुम लोगों पर नहीं था, मैंने सिर्फ बुलाया और तुम लोगों ने मेरी बात मान ली। मुझे मलामत मत करो बल्कि अपने आप को बुरा भला कहो। तुम लोग मेरी फरियाद को पहुंचने वाले नहीं हो और न मैं तुम लोगों की फरियाद को पहुंचने वाला हूं, तो लोग घाटे में रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम और आप सोचे, गौर करें कि जो लोग ईमान वाले हैं उनके ऊपर उसका बस नहीं चलता, लेकिन वो मुख्तलिफ रास्ते से हमारे पास आता है ताकि वो हमें गुमराह करे, हमें भटकाए, सीधे रास्ते से हमको अलग कर दे। और ये दुश्मनी तो पुरानी है। कुरान मजीद में शैतान का लफ्ज लगभग 90 जगह पे आया है और मुख्तलिफ
طریقوں سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب آئیے غور کرتے یہ چند چیزوں کے بارے میں کہ شیطان کس چور دروازے سے ہمارے پاس داخل ہوتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے۔ چند چور دروازوں کا تذکرہ کرنا مناسب ہوگا۔ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے شکوک و شبہات۔ اگر آدمی کے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو سمجھ جائیے کہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آ رہا ہے، شیطان اسے بھٹکا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس بیماری کا شکار ہے تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب بدل الخلق کتاب نمبر 59 باب نمبر 11 حدیث نمبر 3276، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شیطان تم میں سے کسی آدمی کے پاس آئے اور یہ کہے من خلق کذا من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، جبکہ یہاں تک کہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس کو چھوڑ دے۔ اسی طرح شیطان ہمارے پاس آتا ہے، نماز کی حالت میں آتا ہے، وضو کی حالت میں بھی آتا ہے جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو وضو کرنے میں شک پیدا ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ دھو رہے ہیں، 2 مرتبہ دھو رہے ہیں، 3 مرتبہ دھو رہے ہیں، بلکہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو شک پیدا ہو گیا میرا وضو نہیں ہو رہا ہے، میرا وضو صحیح نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، 3 مرتبہ سے زیادہ اعضاء کو دھونا صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ شیطان نماز میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہماری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، ہم جو پڑھتے ہیں اس کو وہ خلط ملط کر دیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2203، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وقراءتی، اللہ کے رسول، شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تاکہ وہ خلط ملط کر دے، وسوسہ پیدا کرے، میری نماز کو خراب کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک شیطان، یہ شیطان ہے، یقال خنزب، کہ یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شیطان ہم کو نماز میں بہکائے، ہمارے دل میں وسوسہ پیدا کرے، تو اس کو خنزب کہتے ہیں۔ نبی نے کہا جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو لوگوں کو یہ چاہیے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، وَطْفُلَ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور بائیں طرف 3 مرتبہ تکائے، تو یہ اس کا علاج ہے۔ بہت سارے خیالات آتے ہیں نماز میں، بہت ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں، لیکن نماز ہی میں وہ چیزیں یاد آ جاتی ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جی میں نے 3 رکعت نماز پڑھی یا 4 رکعت پڑھی یا 5 رکعت پڑھ لی، ہے نا ایسی بات، ہے نا ایسی بات۔ بہت سارے لوگ میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جی میں نے 3 پڑھی، 4 پڑھی یا 5 پڑھ لی۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 571، اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدری کم صلی ثلاثا ام اربعا، ثلاثا ام اربعا، جب تم میں سے کسی آدمی کو یہ شک پیدا ہو جائے کہ کتنی رکعت اس نے نماز پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، تو آپ کیا کریں، اس کا حل کیا ہے؟ تو نبی نے کہا آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، فَلْيَتْرَحِ الشَّكْ، تو وہ آدمی شک کو چھوڑ دے، وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقَنَ، اور یقین قائم کر لے کہ ہاں میں نے 3 ہی پڑھی ہے، یا یہ یقین قائم کر لے کہ ہاں میں نے 4 ہی پڑھی ہے، یقین قائم کر لے۔ پھر اس کے بعد نبی نے کہا ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمْ، پھر وہ آدمی 2 سجدے کر لے جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں
اگر اس آدمی نے 5 رکعت نماز پڑھ لی ہے شفانا لہو صلاتہ، تو یہ دونوں سجدے مل کر 6 رکعتیں ہو گئیں. اور اگر اس آدمی نے 4 رکعتیں برابر پڑھی ہیں کانتا ترغیما للشیطان، تو یہ دونوں سجدے شیطان کے منہ میں خاک ڈالنے والے ہیں. تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. تو شیطان کا ایک اہم چور دروازہ ہے شک پیدا کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی ہمیں دیا ہے، اس کا حل بھی ہمیں بتلایا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھاگنا نہیں ہے، شیطان کو دشمن سمجھنا ہے اور اس کو بھگانا ہے. شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے غصے میں بے قابو ہو جانا. غصہ آنا فطری چیز ہے، غصہ آنا فطری چیز ہے، لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا یہ صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے، قابل مواخذہ ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا اور دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو لوگ اس کا نام ہی رکھ دیتے ہیں کہ یہ بہت غصہ کرنے والا ہے. اور اگر وہ غصے میں آ جائے تو کئی لوگ مل کر اس کو پکڑتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سنبھال میں آتا نہیں ہے. غصے کے نقصانات جب آدمی بے قابو ہو جائے بہت زیادہ ہیں. غصے ہی کے حالت میں تو آدمی قتل کرتا ہے، غصے ہی کے حالت میں تو آدمی طلاق دیتا ہے، غصے ہی کی حالت میں تو آدمی تعلقات کو توڑ لیتا ہے، غصے ہی کی حالت میں تو آدمی بد دعا دے دیتا ہے. اور غصے کے وقت، انتہائی غصے کے وقت کیا گیا فیصلہ زندگی بھر پچھتانے والا بھی ہوتا ہے. دیکھتے نہیں ہم اور آپ، وہ کیا لوگوں کی یہ جو رگیں ہیں گردن کی پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ہونٹ ہلنے لگتے ہیں، بے قابو ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ کروں. اور ذرا کوئی اسے اکسا دے تو آدمی کے دل کے اندر اور بھی چیز پیدا ہو جاتی ہے، میں کسی ناحیے سے اس سے کم نہیں ہوں، اگر اس نے 1 مارا ہے تو میں 2 ماروں گا، تبھی تو پتا چلے گا. شیطان کہتا ہے تم کمزور ہو گئے ہو، اس لیے بدلہ نہیں لیتے. یاد رکھیے اگر آدمی غصے میں بے قابو ہو جائے تو یہ قابل مواخذہ ہے، اسے فکر کرنی چاہیے کہ آخر اس کا علاج کیا ہے، ورنہ نقصانات بھگتنے پڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بہادر کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بہادر کہا ہے؟ کیا وہ پہلوان ہے جو اکھاڑے کے اندر دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے؟ جی نہیں، اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6114، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. وہ بہادر نہیں ہے جو اکھاڑے کے اندر دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ اصلی بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، بے قابو نہ ہو، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6115، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے اور وہ بے قابو ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ آدمی جہاں ہے وہاں سے ہٹ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اس کا تیسرا علاج یہ ہے کہ آدمی فوراً جا کر وضو کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ اور آگ برابر ہے. آگ کو پانی کے ذریعے ہم بجھاتے ہیں، تو اسی طریقے سے غصے کو ہم وضو کر کے بجھائیں گے. اور اہم چیز یہ ہے کہ آدمی یہ غور کرے کہ آج میں اس کے اوپر طاقت رکھتا ہوں، میرے اوپر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. آج میں اس کے اوپر برس رہا ہوں کیونکہ یہ کمزور ہے. لوگ کمزور ہی کو تو ستاتے ہیں نا، کمزور ہی پر تو اپنا غصہ اتارتے ہیں نا. سیٹ ہے تو نوکر پر، شوہر ہے تو بیوی پر، طاقتور پر ذرا غصہ کر کے دیکھ لیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو آدمی کو یہ چاہیے کہ جی میں غصہ تو کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میرے اوپر زیادہ حاوی ہے، زیادہ طاقت رکھتا ہے اور وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. جو لوگ
غصے کو پی جاتے ہیں وہ احسان کرنے والے ہیں. غصہ آنا فطری چیز ہے، لیکن غصے کو پی جانے والے احسان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134 والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب میں آپ کے سامنے غصے کا ایک بڑا انعام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہے. ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کیا ہم اور آپ اس انعام کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو ہمیں غصے کو پینا پڑے گا. اب تعجب کی بات کر رہے ہوں گے کہ جی وہ انعام کیا ہو سکتا ہے جو صرف غصے کو پی جانے والے کے لیے ہے؟ بہت آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 4777، من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، جو آدمی طاقت رکھنے کے باوجود بھی غصے کو پی جاتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے، دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا. ہر ایک کو نہیں بلائے گا. ارے بلائے گا تو کس کو بلائے گا؟ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جاتے ہیں. بلانے کے بعد کیا کرے گا؟ کیا انعام دے گا؟ اگر ہم اور آپ یہ انعام چاہتے ہیں تو ہمیں غصے پر قابو پانا پڑے گا، غصے کو پینا پڑے گا. حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء، اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ حور عین میں سے جس کو تو چاہے پسند کر لے. یہ انعام، اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے. کیا ہم اور آپ غصے کو پی کر یہ انعام لینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو غصے کو پینے کی عادت ڈالیے، ورنہ نقصان ہوگا. شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ یہ ہے دنیا اور مال کی اندھی محبت. دنیا اور مال کے پیچھے ہم اتنے زیادہ پڑ گئے کہ ہم اللہ کو بھول گئے. اگر ہم اللہ کو بھول کر مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ شیطان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے. اور اگر اللہ کو یاد کرتے ہوئے مال کما رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے، جائز طریقے سے آدمی مال کما سکتا ہے. لیکن جو اللہ کو بھلا کر مال کمائے تو سمجھ جائیے کہ شیطان کا قبضہ دھیرے دھیرے ہوتا جا رہا ہے. اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. شیطان ورغلاتا ہے، کہتا ہے دھن دولت زیادہ جمع کرو، اپنے بال بچوں کے لیے اکٹھا کر کے رکھو. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اور ابلیس نے تو یہی وعدہ کیا تھا نا. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 39، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان لوگوں کے لیے زمین کو مزین کروں گا، اچھے طریقے سے پیش کروں گا، اور تمام کے تمام کو گمراہ کر دوں گا. تو گمراہی کیسے آتی ہے؟ لوگ کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ غور کیجئے. آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کی ٹوپی اس کے سر کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور حرام چیزیں جتنی ہیں اس کام میں ملوث ہو جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال کما لے اور اپنے لیے اکٹھا کر لے. اگر ایسی بات ہے تو ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے اپنے ایمان کی. ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان بیکار ہو جائے. ہمارے ایمان میں جو کمزوری آ گئی ہے اس کو ختم کرنا ہے، کمزوری کو ختم کرنا ہے اور پکا ایمان والا بننا ہے. کیونکہ شیطان اس طریقے سے ہمارے اوپر حاوی ہوتا جا رہا ہے. اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اگر حالت ایسی ہو جائے تو آدمی کیا کرے؟ اگر حالت ایسی ہو جائے تو آدمی کو یہ چاہیے کہ غور کرے کہ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو ہم اور آپ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیا ہمارے لیے فائدے مند ہے؟ اللہ کو بھول کر بھاگ رہے ہیں ہمارے لیے فائدے مند ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن الترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2320، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ
ما सका काफिरन मिनहा शरबत माइन, कि अगर इस दुनिया की हकीकत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी भी काफिर को एक चुल्लू पानी न पिलाता, लेकिन अल्लाह ताला पिला रहा है, खिला रहा है। अल्लाह को मालूम है कि पेट के अंदर जो काफिर पल रहा है पैदा होने के बाद अल्लाह के खिलाफ चलेगा, लेकिन अल्लाह ताला पेट में भी इंतजाम करता है और बाहर निकलने के बाद भी उसके लिए अच्छा इंतजाम करता है। तो अल्लाह ताला कितना गफूर है, अल्लाह ताला कितना रहमान है, अल्लाह कितना रहीम है। तो आदमी को चाहिए गौर करे ये दुनिया की हकीकत क्या है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, सूरह हदीस सूरह नंबर 57 आयत नंबर 20, कि दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है। आदमी गौर करे जितनी वो मेहनत कर रहा है उसकी किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। असल मालदारी ये नहीं कि बहुत सारी धन दौलत उसके पास आ जाए, बहुत सारे माल आ जाएं। असल मालदारी तो दिल की मालदारी है। असल मालदारी दिल की मालदारी है कि आदमी के अंदर इत्मीनान आ जाए, सुकून पैदा हो जाए। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी किताब उर्रक़ा किताब नंबर 81 हदीस नंबर 6446, लैसल गिना अन कसरतिल अर्ज़ी वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स। बहुत ज्यादा धन दौलत जमा करना ये असल मालदारी नहीं है। असल मालदारी तो दिल की मालदारी है, दिल का बेनियाज होना है। और अगर हम और आप इस पर गौर कर लें तो हमारे लिए फायदा है कि हमेशा दुनियावी मामले में अपने से नीचे वाले को देखें और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखें तो हमें सुकून मिलेगा। अगर हम ज्यादा के चक्कर में रहेंगे और गलत तरीके अपनाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। जरा देखिए नीचे वाले को, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें सेहत दी है, उनसे अच्छे हैं जो बीमार हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, कितने को वो भी नसीब नहीं है। तो हमें अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए और जायज तरीके से माल कमाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। याद रखिए दुनिया चली जाने वाली है, चली जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। ये तो एक मुसाफिर खाना है। तो क्या कोई मुसाफिर जब वो निकलता है तो रास्ते में घर बनाता है? बिल्कुल नहीं, बस वो अपने मंजिल की तरफ रवां दवा है। और हमारी मंजिल, हम मुसलमानों की मंजिल, हम मोमिनों की मंजिल इंशाअल्लाह जन्नत है। तो हमें तैयारी करनी है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी किताब उर्रक़ा किताब नंबर 81 हदीस नंबर 6416, कुन फी दुनिया कान्नका गरीब औ आबिरु सबील। तुम दुनिया में जिंदगी गुजारो गोया कि तुम मुसाफिर हो या अजनबी हो। अजनबी उसे कहते हैं जिसे लोग देखते रहते, ये कौन आदमी आ गया, कहां से आ गया, कहां का रहने वाला है। तो दुनिया में ऐसी ही जिंदगी गुजारी जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, सही बुखारी किताब उर्रक़ा किताब नंबर 81 बाब नंबर 4 बाबुल अमल व तूली, इरतहलतिद दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन। दुनिया पीठ फेरे चली जा रही है और आखिरत मुंह खोले चली आ रही है। दोनों के बाल बच्चे हैं। फकूनु मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया। लोगो आखिरत के बाल बच्चे बन जाओ, दुनिया के पिट्ठू मत बनो। फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब, क्योंकि आज अमल करने का दिन है, हिसाब व किताब का दिन नहीं है। वगदन हिसाबुन वला अमल, और कल यानी आखिरत में हिसाबो किताब का दिन है, अमल करने का दिन नहीं है। याद रखिए दुनिया से हम कैसे जाएंगे? खाली हाथ चले जाएंगे, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। हाँ, नेक अमाल साथ लेकर जाएंगे। क्या क्या दुनिया से साहिबे अमवाल गए, क्या क्या दुनिया से साहिबे अमवाल गए, दौलत न गई साथ नातफाल गए। पहुंचा लहद तक तो आए सब लोग, हमराह अगर गए तो आमाल गए। नमाज हमारे साथ जानने के लिए तैयार है, क्या हम और आप उसे कब्र में ले जाने के लिए तैयार है? रोजा हमारे साथ कब्र में जाने के लिए तैयार है, क्या हम और आप उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है? सदका व खैरात कब्र में जाने के लिए तैयार है, क्या हम और आप उसे ले जाने के लिए तैयार है? लोगों के साथ एहसान करना, औलाद की सही तरबियत करना, माँ बाप का ख्याल रखना, लोगों के हुकूक अदा करना, हुकूकुल्लाह अदा करना, हुकूकुल इबाद अदा करना, क्या हम और आप ये तमाम काम करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए यही चीजें हैं जो हमारे साथ जाने वाली है। अगर हम और आपने तैयारी कर ली है तो हम खुशनसीब हैं। अगर हम और आप दुनिया ही में मस्त हैं, एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब मौत का झटका लगेगा तो चाहेंगे ये रूह दोबारा हासिल हो जाए,
زندگی دوبارہ مل جائے، چانس ملنے والا نہیں ہے، موقع ملنے والا نہیں ہے، بس ایک ہی مرتبہ موقع ملا ہوا ہے، اس لیے اس کو غنیمت جانا جائے، اور آدمی کو چاہیے اتنا ہی حاصل کرے جتنا اس کے لیے فائدے مند ہے۔ اس کے لیے بہترین دعا یہی ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے ٹال مٹول تساہلی، ٹال مٹول کرنا اور سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرنا، آج نہیں کل کریں گے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی کو اس کا مشاہدہ ہوگا کہ جب کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے نہیں کل کر لیں گے۔ گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں کل سے شروع کریں گے۔ کیوں ایسا؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں کہتے ہیں، کتنے یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کا خیال آیا، لیکن شیطان اس کو بھٹکاتا رہا، ذرا اور تحقیق کر لو، ذرا اور تحقیق کر لو، ذرا اور جانچ لو، ذرا اور دیکھ لو، اس طرح ذرا اور میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور اسلام قبول نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کتنے گناہگاروں کے دلوں میں توبہ استغفار کا خیال آیا، شیطان بہلاتا رہا، پھسلاتا رہا، ابھی جوانی ہے، عیش کر لیتے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد صحیح ہو جائیں گے۔ یہ جو تصور ہے بوڑھے ہونے کے بعد ایک حج کر لیں سارا پاپ دھل جائے گا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ورغلاتے رہتا ہے، بہلاتے رہتا ہے، پھسلاتے رہتا ہے، آج نہیں بعد میں کر لیں گے، اور اس طریقے سے آدمی کی موت آ جاتی ہے۔ کتنے پڑھنے والے سبق کو پڑھنا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں، شیطان کہتا ہے ابھی تو وقت بہت زیادہ ہے، بعد میں کر لیں گے۔ کتنے ترقی کرنے والے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، شیطان نے اس کے حوصلے کو پست کر دیا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہے نا ٹال مٹول ہماری زندگی میں، تساہلی، غفلت، سستی میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم اور آپ نے غور کیا ہے؟ دور اندیشی سے کام لیں، آگے کا خیال رکھیں، جی ہمیں منزل تک جانا ہے، ہم تو ابھی مسافر ہیں، دنیا میں ہے، سفر میں ہے، ہمیں منزل تک پہنچنا ہے، آگے کیا انجام ہوگا اس کی تیاری کرنی ہے۔ وقت کی قدر کریں۔ یاد رکھیے ہاری ہوئی بازی جیتی جا سکتی ہے، کھوئی ہوئی دولت دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن گیا ہوا وقت دوبارہ حاصل نہیں ہوتا۔ سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ وقت کیا ہے؟ تلوار کے مانند ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطع، وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ وقت تم کو کاٹ دے گا، اگر اس کا استعمال نہیں کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ وقت چلا جائے گا، کسی کے لیے نہ رکا ہے نہ رکے گا، اس لیے ہمیں وقت کا استعمال کرنا ہے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس لیے غفلت کو ختم کرنا ہے، سستی کو ختم کرنا ہے، اپنے اندر چستی پیدا کرنا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6416، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کے انتظار میں نہ رہو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں نہ رہو، آج اور کل کیوں؟ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، ارے ابھی صحت اللہ نے دی ہے، تیاری کر لو، کب بیمار پڑ جاؤ گے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، تیاری کر لو، کب موت آ جائے گی۔ اس لیے جو لوگ عقل مند ہیں وہ موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کی تیاری کرتے ہیں، سب سے بڑے عقل مند یہی لوگ ہیں۔ یاد رکھیے نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ جذبہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس جذبے کی قدر کی جائے۔ صدقہ و خیرات کرنے کا خیال آیا، لیکن اگر ہم اور آپ نے
اس جذبے کا خیال نہیں کیا تو نقصان میں رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1430. عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور فوراً گھر میں گھس گئے، پھر اس کے بعد فوراً آ گئے. اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت ان ابيته فقسمته. میرے گھر میں صدقہ کا ایک سونا بچا ہوا تھا، سونے کا ایک ٹکڑا بچا ہوا تھا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں رات گزار دوں اور وہ ٹکڑا میرے گھر میں رہے، اس لیے میں نے تقسیم کر دیا. جس وقت بھی، جہاں بھی، جیسے بھی دل میں کچھ بھی خیال آیا نیکی کرنے کا، فوراً کر گزریے، ورنہ شیطان بھٹکاتے رہے گا بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، لیکن بعد آنے والا نہیں ہے. نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 148 فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں آگے بڑھو. ففروا الی اللہ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 50 کہ اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے جاؤ. توبہ استغفار کا خیال آیا ہے، توبہ کرنا ہے، گناہ کر لیا ہے، فوراً توبہ استغفار کرو، نہ جانے کب موت آ جائے. کس کے پاس یہ چیز موجود ہے کہ وہ زندہ رہے گا، بوڑھے ہونے تک موجود بھی رہے گا؟ کس کے پاس یہ چیز موجود ہے اور یہ لکھی ہوئی ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق بھی دے دے گا؟ اس لیے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. بوڑھے ہونے کے بعد کیا کر پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. اسی لیے جس وقت جو موقع ملا ہوا ہے، جیسا ملا ہوا ہے، آدمی کو چاہیے فوراً نیکی کے کام کر لے تاکہ اس کے لیے فائدہ ہو جائے. ہمارے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے. ایسا کیوں ہے؟ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ صبح جلدی بیدار ہو جائیں. اگر ہم اور آپ صبح جلدی بیدار ہوتے ہیں تو ہماری سستی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہماری صبح سورج چڑھنے کے بعد ہو، 10 بجے ہو، 11 بجے ہو، 12 بجے ہو، تو ہم تو اور سست ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان کو کان میں پیشاب کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اگر ہماری فجر کی نماز غائب ہو گئی تو شیطان کو موقع مل گیا. افسوس ہے، تعجب کی بات ہے، ہمیں فجر کی نماز کے لیے وقت نہیں ملتا. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں، نیند تمہیں پیاری ہے. اور خاص طور پہ فجر کے وقت جو ہے نا، شیطان بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اور ہماری مالش کرتا ہے. سستی اور طاری ہو جاتی ہے، غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سستی ختم ہو جائے، ہم چست ہو جائیں، خوش دل ہو جائیں، خوش و خرم ہو جائیں، سستی ختم ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح جلدی بیدار ہوں. کیونکہ شیطان نے ہمارے لیے 3 گرہیں لگا کر رکھی ہوئی ہے. جب ہم سو جاتے ہیں تو اس گرہ کو کھولنا ہے، نہیں کھولیں گے تو ہم چست نہیں ہو سکتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کتاب بدل الخلق کتاب نمبر 59 باب نمبر 11 حدیث نمبر 3269 جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے. یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام 3 عقد. تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ لگاتے وقت یہ کہتا علیک لیل طویل فرقت، علیک لیل طویل فرقت. کیا کہتا ہے؟ رات بڑی لمبی ہے، رات بڑی لمبی ہے، سوتا رہا سوتا رہا. آدمی اگر اٹھ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری گرہیں کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں. اب غور کیجئے، اگر ہماری فجر کی نماز غائب ہو گئی تو تینوں گرہیں ہمارے لیے بندے ہوئے ہیں. کیا ہوگا؟ کب کھولیں گے؟ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو وہ چست، خوش دل اور تازہ دم ہو جاتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٌ، ورنہ وہ سستی اور کاہلی میں مبتلا رہتا ہے، سست رہتا ہے، پورے دن سستی نظر آتا ہے. اور نبی نے تو یہاں تک کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھتا ہے،
صبح کے لیے نہیں اٹھتا، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق کتاب نمبر 59 باب نمبر 11 حدیث نمبر 3270، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ آدمی ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر رہا ہے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، ہم اور آپ شیطان کو کان میں پیشاب کرنے کا کیا موقع دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی آدمی سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو وہ شیطان کو کان میں پیشاب کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں جلدی اٹھنا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم دروازہ ہے اور ایک بڑا دروازہ ہے۔ شیطان جب وہ کام کر لیتا ہے تو شیطانوں کا سردار ابلیس گلے لگا لیتا ہے۔ شاید کہ آپ لوگ پہنچ گئے ہوں گے جو بات میں بتلانے جا رہا ہوں۔ ایک اہم کام شیطان کر لیتا ہے تو تمام شیطانوں میں بڑا ہو جاتا ہے اور ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے۔ جی ہاں، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کس طریقے سے شیطان کو موقع مل رہا ہے اور آئے دن طلاق کی شرحیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ لوگ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے، میاں بیوی کے درمیان کس گھر میں زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں؟ بات بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کس گھر میں زیادہ اختلافات ہوتے ہیں؟ جی ہاں، میرے جواب سے آپ بھی اتفاق رکھیں گے، جہاں دینداری کم ہو، جس گھر کے اندر اللہ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، جس گھر کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرتے ہوں، جس گھر کے اندر اختلاط مرد و زن ہو، عورت اور مرد کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو، عورتوں کا باہر نکلنا ہو، یوں ہی ٹہلنا ہو، اسی طریقے سے جس گھر کے اندر میاں بیوی شک کے دائرے میں رہتے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر سے بھروسہ اٹھ چکا ہو، وفاداری نام کی کوئی چیز نہ ہو، خیانت نام کی چیز پائی جاتی ہو، تو اس گھر کا کیا ہوگا؟ وہ گھر تو جہنم ہے، جہنم سے بھی بدتر ہے۔ آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان خوش ہو جاتا ہے، ابلیس خوش ہو جاتا ہے اور اس شیطان کو بلا کر کہتا ہے، ہر شام ابلیس جو ہے اپنی مجلسیں لگاتا ہے اور سب سے پوچھتا ہے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ تو سبھی لوگ بتا دیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المنافقین کتاب نمبر 50 باب نمبر 16 باب تحریص الشیطان حدیث نمبر 2813، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء فیبسط سرایاہ، کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے اور اپنی ذریت کو، اپنے چیلے چپاٹے کو بھیجتا ہے، آ کر کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو ابلیس کہتا ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک شیطان آ کر یہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، کہ میں ایک آدمی کے پیچھے اس وقت تک لگا رہا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہ کروا دیا۔ تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ فیدنیہ منہ، اپنے سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، شاباش، تم نے ہی تو کام کیا، کمال کے ہو، کیا کمال کر دیا۔ یہاں تک کہ ابلیس فیلتزمہ، اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس کا علاج کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کریں، دینداری کو لائیں، اختلاط مرد و زن نہ ہو، میاں بیوی ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، ناجائز شک و شبہات میں نہ رہیں، وفاداری کا ثبوت دیں، خیانت نہ کریں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا وہ گھر جہنم بنا رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بہترین آدمی تو وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3895۔ اسی طرح بہترین بیوی تو وہ ہے کہ جب شوہر حکم دے تو وہ کرے، پھر اسی طرح جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کی جائز چیز میں مخالفت نہ کرے۔ سنن نسائی
किताब उन-निकाह किताब नंबर 26 हदीस नंबर 3231। शैतान के चोर दरवाजों में से एक अहम चोर दरवाजा है, हमें उसका ख्याल भी नहीं है, वो है फजूल खर्ची और एक है कंजूसी। अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करना फजूल खर्ची है। ताकत न होने के बावजूद भी महंगे मोबाइल का इस्तेमाल करना फजूल खर्ची है। ताकत न होने के बावजूद भी घरों को अच्छे तरीके से सजाना फजूल खर्ची है। और शादी ब्याह में तो फजूल खर्ची हम देख ही रहे हैं, रस्मों रिवाज में फजूल खर्ची हम देख ही रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, फजूल खर्ची करने वाले किसके भाई हैं? फजूल खर्ची करने वाले किसके भाई हैं? फजूल खर्ची करने वाले, अल्लाह ने कहा सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। फजूल खर्च ना बनो, फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। इसी तरह कुछ लोग कंजूसी करते हैं, जहां खर्च करना चाहिए वहां भी नहीं खर्च करते, इसलिए कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं कि ये मक्खी चूस है। अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते, बाल बच्चों पर भी खर्च नहीं करते, सदका खैरात भी नहीं करते। शैतान डराता रहता है, घबराता है उसको, उसके दिल में ये वसवसा पैदा करता है, माल दोगे गरीब हो जाओगे। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 268। इसलिए हम और आपको क्या करना है? मियाना रवि इख्तियार करना है। रहमान के बंदे बीच वाले रास्ते पर चलते हैं, न फजूल खर्च है न कंजूस है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 67, कि जब वो खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करते हैं न कंजूसी से काम लेते हैं, बल्कि बीच वाला रास्ता इख्तियार करते हैं। याद रखिए, हम और आप अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो अल्लाह हमारे ऊपर खर्च करेगा। कौन है हम में से जो नहीं चाहता कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे? अगर हम और आप खर्च करते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं, और अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते तो फरिश्ते हमारे लिए बद्दुआ करते हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो फरिश्ते की बद्दुआ ले। हमें का हर आदमी चाहता है कि फरिश्ते हमें दुआ दे। इसीलिए आया सही बुखारी किताब ज़कात किताब नंबर 24 हदीस नंबर 1442 कि हर सुबह फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, अल्लाह ये लोग खर्च कर रहे हैं इसे ज्यादा दे। अल्लाह अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, ये लोग खर्च नहीं कर रहे हैं इसके माल को बर्बाद कर दे। इसीलिए हमें और आपको बीच वाला रास्ता इख्तियार करना है। मैंने अपनी तकरीर के दौरान चंद बातें आपके सामने रखी। शुकूक व शुबहात शैतान पैदा करता है, गुस्से में हमें बेकाबू कर देता है। इसी तरीके से दुनिया और माल की मोहब्बत ज्यादा हो जाती है कि हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। तसाहुली है, गफलत है, मियाँ बीबी के दरमियान जुदाई है। इसी तरीके से फजूल खर्ची है, इसराफ है, कंजूसी है। याद रखिए, अगर हम और आप ईमान में पक्के हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तौबा इस्तिगफार करते हैं, मुअव्विज़तैन का इहतिमाम करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, सूरह फलक सूरह नास का इहतिमाम करते हैं, तो शैतान हमसे दूर भाग जाता है। याद रखिए, हमें और आपको घबराना नहीं है कि जी क्या होगा। अरे हमारे दरमियान ऐसे लोग भी मौजूद हैं, गुजर चुके हैं, कि वो ईमान में अगर पक्के हैं तो शैतान भी सामने से भाग जाता है। इसलिए दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को उमर जैसा ईमान वाला बना दे, हमारे ईमान को उमर वाला ईमान अता कर दे कि शैतान हमें देखकर रास्ता बदल दे। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं उस आयत के साथ, जो आयत मैंने पढ़ी वही असल चीज है कि हम इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 208, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतानों की पैरवी न करो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे बाल बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु